تہذیبی جنگ کا ایک اہم ہتھیار۔ فروری کو منائے جانے والے یوم محبت یا ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں سب کا ماننا ہے کہ اس کا تعلق بت پرست یونانی یا رومی ادوار سے ہے۔ کہیں اسے یونان کی رومانی دیوی یونو دیوتاؤں کی ملکہ کا مقدس دن مانا جاتا ہے۔ کئی لوگ اسے کیوپڈ یعنی محبت کے دیوتا اور وینس حسن کی دیوی سے موسوم کرتے ہیں جو کیوپڈ کی ماں تھی۔ کسی نے اس کی نسبت عیسائیت کی طرف کی ہے کہ انہوں نے پوپ ویلنٹائن کی سزائے موت کے دن کو یوم شہید محبت کہہ کر اپنی عید بنا لی۔ کہیں اس کے تانے بانے رومیوں کے لیپرکولیا فیسٹیول سے ملتے ہیں جس میں اس دن روم کی کنواری لڑکیوں کے ناموں کی پرچیاں ڈالی جاتی ہیں۔ جس لڑکی کے نام کی پرچی جس سورما کے ہاتھ آتی وہ اس روز اس کی ہوس پوری کرنے پر مجبور ہوتی۔ رائج الوقت ویلنٹائنس ڈے کا آغاز 15ویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب یورپ نشاط ثانیہ کے عمل سے گزر رہا تھا۔ اسے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل فرانس کی شہزادی پرنس آف ایزابیل نے سن 1400 عیسوی میں دی۔ جلد ہی یوم محبت مغربی یورپ میں مقبول ہو گیا۔ 1797 میں یوم محبت کے عنوان سے محبوب کو خطوط لکھنے کی رسم کا آغاز ہوا جس نے بعد میں ویلنٹائنس ڈے کارڈ کی شکل اختیار کر لی۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یورپ 2 صدیوں سے زائد عرصے تک مشرق اور بلاد اسلامیہ پر قابض رہا، لیکن اس استعماری دور میں ویلنٹائنس ڈے کو مقبوضہ ممالک میں رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے اختتام تک مغربی یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کے علاوہ اس کا وجود دنیا کے دیگر خطوں خصوصاً اسلامی ممالک میں سرے سے نہیں تھا۔ ویلنٹائنس ڈے کو مشرقی ممالک خصوصاً اسلامی دنیا میں 20ویں صدی کے آخری عشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی گئی جس کی بنیادی وجہ اسلامی دنیا میں بڑھتا ہوا اسلام پسندی کا رجحان تھا۔ 9/11 کے حملوں کے بعد تہذیبوں کی یہ کشمکش ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہو گئی جہاں ایک طرف امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ممالک آتش و آہن کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوئے، وہیں اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے کلچر کے خلاف بھی کھلا اعلان جنگ کر دیا گیا۔ اس جنگ کے حربوں کے طور پر اسلامی شعائر خصوصاً خواتین کے حجاب کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی شان میں بار بار گستاخی کا ارتکاب کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ان کا احترام کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، شریعت کو ایک پسماندہ اور گھٹن زدہ نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس جنگ کا اصل ہدف یہاں کا خاندانی نظام اور عفت و حیا کا تصور ہے۔ ویلنٹائنس ڈے یا یوم محبت کو بھی ہمارے ہاں اسی تہذیبی جنگ میں ایک اہم ہتھیار کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان بھی اس دن کو غیروں کی طرح دین و شریعت کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بڑی خوش دلی کے ساتھ منا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے اقوام عالم میں ہماری مستقل الگ شناخت پیدا کی اور ہمیں اس پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ جب تک ہم اپنی شناخت کی حفاظت کریں گے ہمارا وجود باقی رہے گا، ورنہ اہل تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں وہ اپنے وجود اور بقا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اخلاق باختگی اور بےہودگی کی انتہا پر پہنچ کر ہم سرخ لباس زیب تن کیے ایک دوسرے کو پھول دیتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد و عورت کا یہ بے حجابانہ ملاپ جہاں عورت کے ماتھے سے حیا کا زیور لوٹ کر ذلت کا داغ لگاتا ہے، وہاں پر مرد کے سر سے انسانیت کا تاج اتار کر اسے شرم سے جھکا دیتا ہے اور دونوں کو انسانوں کی وادی سے نکال کر درندگی کے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سراسر غیر اسلامی فعل ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ سنجیدگی، متانت، عزت و وقار اور حیا کے سراسر منافی ہے جسے کوئی بھی شریف النفس قبول نہیں کر سکتا۔ اس دن کئی عفت مآب بہنوں کی عزت کے آنچل تار تار ہوتے ہیں، کئی خاندانوں میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اس دن عزت و شرافت کے جنازے نکلتے ہیں اور غیور و باشعور خاندانوں میں ماتم کی صفیں بچھ جاتی ہیں۔ جنسیت کے بت کو اظہار محبت کا لبادہ اوڑھا کر پوجا جاتا ہے۔ یوم محبت کے دلکش اور دل ربا عنوان سے شیطانی عمل کو فروغ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم اقوام کے مخصوص و متعین تہواروں کو منا کر ان سے مشابہت کا وبال اپنے سر لیا جاتا ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوا جاتا ہے، جو ہمارے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ یاد رکھیں،
ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کی عزت و حیا کا بقا صرف اور صرف اسلام کی روشن تعلیمات میں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے سے تمام غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر فطری رواجوں کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دعوني من كلام ذوي الجدال وأعطوني حبالا من وصال، قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل الضلال.